دوستو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے سر سید احمد خان اور علی گڑھ تحریک کو ڈسکس کیا۔ ہم نے دیکھا کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے بہت ایفرٹس کی۔ سر سید کی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کی مادی ترقی تھا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے مالی حالات بہتر کیے بغیر بر صغیر میں ان کو باعزت شہری کا درجہ دلوانا مشکل ہے۔ اس کے برعکس دارالعلوم دیوبند کے بانیوں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ ان کے کمزور معاشی حالات نہیں ہیں بلکہ دین سے دوری ہے۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر سید کی تحریک کا مقصد مادیت پر تھا جبکہ دیوبند تحریک کا مقصد روحانیت پر تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ سر سید کی زیادہ تر ایفرٹس ویسٹرن ایجوکیشن کی پروموشن کے لیے تھیں، تو اس زمانے میں جو آرتھوڈاکس مسلم تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اس طرح تو مسلمان مذہبی تعلیم سے دور ہو جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے ایک قصبہ دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ یہ ادارہ 30 مئی 1866 میں قائم کیا گیا۔ اس مدرسے کے بانی مولوی فضل الرحمان اور مولوی ذوالفقار علی تھے۔ 1867 میں مولانا قاسم نانوتوی نے بھی اس مدرسے کو جوائن کر لیا۔ مولانا نانوتوی کے آنے کے بعد اس دارالعلوم نے بے حد ترقی کی اور ان کی مناسبت سے اس مدرسے کو قاسم العلوم بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو اب ایک نظر دارالعلوم دیوبند کی خدمات پر ڈالتے ہیں۔ ان میں سر فہرست ہے مذہبی تعلیم کی ترویج۔ دیوبند مدرسے کا سب سے بڑا مقصد مذہبی تعلیم کی فراہمی تھا۔ اس مقصد کی تکمیل میں دارالعلوم دیوبند کا کردار محض ایک دینی مدرسے کا نہیں تھا بلکہ دارالعلوم دیوبند نے ایک تحریک کا روپ دھار لیا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد عیسائی مشنریوں نے کھلے عام تبلیغ شروع کر دی تھی اور لوگوں کے مذہب تبدیل کروائے جا رہے تھے۔ اس صورتحال میں دارالعلوم دیوبند نے اسلام کا خوب دفاع کیا اور عیسائی پادریوں کے ہر حملے کو ناکام بنایا۔ جو نیکسٹ کنٹریبیوشن ہے وہ ہے قادیانیت کا مقابلہ۔ دارالعلوم دیوبند نے ختم نبوت کے عقیدے کی پاسداری کرتے ہوئے قادیانیت کا ہر پلیٹ فارم پر مقابلہ کیا۔ انہوں نے اپنی تصانیف، مناظروں اور تقاریر کے ذریعے اس فتنے پر قابو پانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ سر سید کی جو نیکسٹ سروس ہے یا جو نیکسٹ کنٹریبیوشن ہے وہ شرک و بدعت کا مقابلہ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام جب بر صغیر میں آیا تو یہاں کے کلچر اور اولڈ سویلائزیشن نے اسلام پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اس کے نتیجے میں ہندو رسومات، کلچر، ویلیوز اور طور طریقوں کی وجہ سے مسلمانوں نے بہت سی بدعات اور ہندو رسومات کو اڈاپٹ کر لیا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ آج بھی بر صغیر کے مسلمانوں کے شادی بیاہ کی رسومات میں عربوں کی بجائے ہندوؤں سے زیادہ مماثلت ہے۔ چنانچہ اس ادارے نے مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا اشرف علی تھانوی کی قیادت میں شرک و بدعات کا مقابلہ نہایت بہادری اور سمجھداری سے کیا اور مسلمانوں کو اصل دین کی طرف راغب کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اس طرح دارالعلوم دیوبند نے مسلم علوم اور ثقافت کی حفاظت کی۔ دارالعلوم دیوبند کی جو نیکسٹ کنٹریبیوشن ہے وہ اردو زبان کی ترقی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی ایک قومی خدمت یہ بھی ہے کہ اس نے اردو زبان کو ذریعہ تعلیم بنا کر ترقی اور ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ دارالعلوم میں درس و تدریس اردو زبان میں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ علماء کی تصانیف جو کہ پوری دنیا میں پڑھی جاتی تھیں ان کے ذریعے بھی اردو زبان کو سپورٹ کیا گیا۔ 1867 کے اردو ہندی تنازع کے بعد اردو کی ترقی کے لیے دارالعلوم کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دارالعلوم کی جو نیکسٹ کنٹریبیوشن ہے وہ تحریک آزادی میں علماء دیوبند کا کردار ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند صرف ایک دینی مدرسہ نہیں تھا بلکہ ایک تحریک کا نام تھا۔ اپنے قیام سے لے کر پاکستان کی آزادی تک علماء دیوبند نے بے شمار قربانیاں دیں۔ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد، مولانا محمود الحسن، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا عبید اللہ سندھی اور مفتی کفایت اللہ جیسے نامی گرامی علماء نے پاکستان کے حصول کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ جو نیکسٹ کنٹریبیوشن ہے وہ شدھی اور سنگٹن کی تحریک کا مقابلہ ہے۔ شدھی تحریک سوامی دیانند سرسوتی اور اس کے شاگرد سوامی شردانند سرسوتی کی طرف سے 1920 میں شروع کی گئی۔ شدھی تحریک کا مقصد ان لوگوں کو دوبارہ ہندو بنانا تھا جن کے باپ دادا شروع میں ہندو تھے اور بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح 1921 میں پنڈت مدن مالویہ نے سنگٹن تحریک کا آغاز کیا۔ یہ ایک پرتشدد تحریک تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ان مسلمانوں کے خلاف جہاد کیا جائے یا جنگ کی جائے جو دوبارہ ہندو مذہب اختیار نہیں کر رہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے علماء دیوبند اٹھ کھڑے ہوئے اور نہایت بہادری سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا۔ تو دوستو یہ دارالعلوم دیوبند کی جو ہے وہ کچھ سروسز تھیں۔ اب ہم دارالعلوم دیوبند کے کچھ بنیادی اصول ڈسکس کریں گے، یعنی جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو کچھ بنیادی اصول، کچھ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ وضع کیے گئے تھے۔ آئیے جو ہے وہ ان اصولوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اصول تھے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو اصول ہے ٹاپ آف دا لسٹ وہ یہ ہے کہ چندہ جمع کرنے اور خرچ کرنے کے لیے جو ہے وہ اصول و ضوابط طے کیے جائیں گے۔ طلبہ کی رہائش کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں
جائیں گے تاکہ ہندوستان کے کونے کونے سے مسلمان یہاں آ کر تعلیم حاصل کر سکیں۔ تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ٹیچرز کے درمیان کوآرڈینیشن قائم کی جائے گی تاکہ ٹیچر سبجیکٹس کو ڈسکس کر سکیں اور اس کی بہتری کے لیے سجیشنز بھی دے سکیں۔ اس میں جو فورتھ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دارالعلوم میں غیر ضروری مداخلت کو ڈسکریج کیا جائے گا اور میرٹ پر فیصلے کیے جائیں گے۔ اور جو ففتھ اور لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈونرز کی رجسٹریشن کا عمل کیا جائے گا اور ڈونیشنز کا ریکارڈ رکھا جائے گا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کس کی کتنی کنٹریبیوشنز ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے آبجیکٹیوز ہیں، یعنی اس کے مقاصد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند جو ہے اس کو کیوں بنایا گیا، اس کے بنانے کی وجوہات کیا تھیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ اس کے کچھ پرنسپلز پڑھے، یعنی کچھ اصول پڑھے جو کہ انہوں نے دارالعلوم کو بنانے سے پہلے کچھ اصول طے کیے کہ یہ اصول، ان اصولوں کے اوپر جو ہے وہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اب جو ہے وہ ہم مقاصد کی یعنی آبجیکٹیوز کی بات کریں گے۔ کون سے آبجیکٹیوز تھے جو کہ انہوں نے اپنے لیے سیٹ کیے؟ تو اس میں ٹاپ آف دا لسٹ مسلمانوں کو قرآن، حدیث، تفسیر اور فقہ کی تعلیم دینا تھا۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ اسلامی تعلیم کو عام کیا جائے گا اور اسے ویسٹرن ایجوکیشن کے برابر اہمیت دی جائے گی۔ تیسرا آبجیکٹیو یہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سیکھ کر عملی طور پر مسلمانوں کو اسلامی اقدار سکھائی جائیں گی، اور مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو جھوٹ، چوری، ملاوٹ اور اس جیسے دوسرے گناہوں سے بچایا جائے گا۔ جو فورتھ آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ اسلامک لٹریچر کو عام کیا جائے گا، کتابیں پرنٹ کی جائیں گی، رسالے جاری کیے جائیں گے، نیکی کا حکم دیا جائے گا، برائی سے روکا جائے گا اور اس کی باقاعدہ ترغیب دی جائے گی۔ جو ففتھ آبجیکٹیو تھا دارالعلوم دیوبند کا وہ یہ تھا کہ مدارس کے نیٹ ورک کو ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلایا جائے گا، بلکہ یہاں تک کہ بیرون ممالک میں بھی مدارس کھولے جائیں گے۔ جو نیکسٹ جو ہمارے پاس آبجیکٹیو ہے نمبر 6 پہ، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو باہمی اتحاد کا سبق دیا جائے گا اور یونٹی کو پروموٹ کیا جائے گا۔ تو دوستو یہ تھے دارالعلوم دیوبند کے کچھ مقاصد جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے۔ اب ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے اسی کے اندر، وہ یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند کا کیا کردار تھا۔ تو دوستو اب تک ہم نے دارالعلوم دیوبند کی جن خدمات کو ڈسکس کیا ان میں زیادہ تر کا تعلق ماضی سے تھا۔ بعض اوقات یہ سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام پاکستان کے بعد کیا کردار رہا۔ ان خدمات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ان خدمات میں سر فہرست ہے تحفظ ختم نبوت کانفرنس۔ قادیانیوں کے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری دنیا میں تحفظ ختم نبوت کے دفاتر کھولے گئے اور ہر فورم پر اس مس انفارمیشن کا جواب دیا گیا جو قادیانی دین کے بارے میں پھیلا رہے تھے۔ آفٹر انڈیپینڈنس علماء دیوبند کی جو نیکسٹ کنٹریبیوشن ہے وہ کتابوں کی اشاعت کے لیے شیخ الہند اکیڈمی کا قیام ہے۔ نمبر 3 میں 1996 میں دارالعلوم میں کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کا باقاعدہ آغاز کیا گیا اور کمپیوٹر کی جو تعلیم ہے اس کو ضروری قرار دیا گیا۔ جو نیکسٹ کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ انگریزی زبان کی تعلیم کو بھی شروع کیا گیا اور اسٹوڈنٹس کے لیے یہ سہولت موجود ہے کہ وہ انگریزی کے سبجیکٹس بھی چوز کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی وہ خدمات جو قیام پاکستان کے بعد دارالعلوم دیوبند نے سر انجام دی۔ اب ایک نہایت اسی ٹاپک کا ایک پارٹ ہے اور بہت ہی اہم ہے آپ کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی، وہ ہے علی گڑھ تحریک اور دارالعلوم دیوبند کا موازنہ۔ یہ اکثر یہ کوشچن آ جاتا ہے اور اگر اس سے متعلق کوشچن آئے گا تو اس میں موازنہ ضرور پوچھا جائے گا، چاہے وہ علی گڑھ تحریک کے ساتھ ہو، چاہے وہ ندوۃ العلماء کے ساتھ ہو یا کسی اور تحریک کے ساتھ یا کسی اور ریفارم موومنٹ کے ساتھ ہو۔ تو اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے ٹاپ آف دا لسٹ ہے وہ یہ ہے کہ علی گڑھ تحریک کا مقصد ویسٹرن ایجوکیشن کی پروموشن ہے، جبکہ دارالعلوم دیوبند کا مقصد دینی تعلیم کی ترویج ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ علی گڑھ ایک لبرل تحریک تھی اور دیوبند خالص مذہبی تحریک تھی تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس میں جو دوسرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ علی گڑھ تحریک کا مقصد مسلمانوں کی مادی ترقی تھا، جبکہ دارالعلوم کا مقصد مسلمانوں کو روحانی طور پر مضبوط بنانا تھا۔ تو نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس ان کے کمپیریزن میں وہ یہ ہے کہ جہاد پر علی گڑھ تحریک نے زیادہ زور نہیں دیا، بلکہ ان کا بڑا لبرل اور لینین قسم کا ویو تھا، جبکہ دارالعلوم کے علماء نے جہاد کو بہت اہمیت دی اور ان کی تعلیمات اور تصانیف میں جا بجا جہاد کا ذکر نظر آتا ہے اور مسلمانوں کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے انہوں نے عملی جہاد کی ترغیب بھی دی۔ اسی طرح سے اگر فورن پالیسی کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو علی گڑھ تحریک کا مقصد تاج برطانیہ سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا تھا، اسی وجہ سے علی گڑھ کو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ بھی مل رہی تھی، جبکہ دارالعلوم دیوبند حکومت برطانیہ پر ڈیپینڈنٹ نہیں تھا اور زیادہ تر ڈونرز مسلمان تھے، اس لیے تاج برطانیہ سے بہتر تعلقات قائم کرنا علماء دیوبند کی ترجیحات میں نہیں تھا۔ اسی کمپیریزن میں یہ جو نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا زیادہ تر جھکاؤ جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کی طرف تھا، جبکہ علی گڑھ تحریک کی وفاداریاں تاج برطانیہ کے ساتھ تھیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس تھا تحریک علی گڑھ اور دارالعلوم دیوبند کے آبجیکٹیوز میں۔ اس ویڈیو میں ہم نے دارالعلوم دیوبند کی سروسز کو ڈسکس کیا، ان کے بیسک پرنسپلز کو ڈسکس کیا جو انہوں نے اپنے
اسٹیبلشمنٹ کے وقت بنائے تھے. اس کے بعد ہم نے دارالعلوم دیوبند کے مقاصد کو ڈسکس کیا, جو آبجیکٹیوز انہوں نے اپنے لیے سیٹ کیے تھے. اس کے بعد ہم نے قیام پاکستان کے بعد دارالعلوم دیوبند کی خدمات کو ایک نظر ڈالی, اس پہ ہم نے کچھ پوائنٹس دیکھے, اور آخر میں ہم نے علی گڑھ تحریک اور دارالعلوم دیوبند کا موازنہ کیا. دوستو, اگرچہ ان دونوں تحریکوں میں پالیسی ڈفرنس تھا, لیکن ان کا اصل مقصد مسلمانوں کی حالت زار بہتر کرنا تھا. بس راستہ مختلف تھا لیکن منزل ایک تھی. پاک افیئر سیریز کا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.